اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز طلبہ، پردہ نشین امت کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، آج اس جمعہ کے موقع پر مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں جس عنوان پر عرض کرنا ہے وہ ہے دنیا میں رہنے والی ایک بڑی تعداد، بڑی کوانٹٹی، بڑا طبقہ، مزدور طبقہ، لیبر طبقہ، ملازم طبقہ، ان کے حقوق پر عرض کرنا ہے. ہر قوم میں سے ایک بڑی تعداد ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہندو ہو، سکھ ہو، جین ہو، بڑی تعداد مسلمان اور غیر مسلمانوں کی مزدوری کرتی ہے، ملازمت کرتی ہے، دوڑ دھوپ کرتی ہے، جد و جہد کرتی ہے اور پھر اپنا گھر کا گزارا کرتی ہے. آج میں آپ سے عرض کروں گا کہ ان مزدوروں کے حق میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہیں. میں یہ بھی عرض کروں گا کہ آج کے مزدوروں کے اہمیت، فضیلت، ان کی عظمت اور ان کی ضرورت آج کے ہمارے سماج میں ایک ملک کے لیے، ایک بستی کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور ایک مزدور کتنی مشقتوں سے، کتنی مصیبتوں سے، کتنی پریشانیوں سے، کتنے حالات سے وہ کماتا ہے اپنے بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. بزرگان محترم، قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ عظم والہ نے ارشاد فرمایا، اور یہ عنوان بھی اس وجہ سے ہے کہ چونکہ آج 1 مئی ہے، لیبر ڈے ہے، پورے عالم میں، پورے دنیا میں انٹرنیشنل لیول پر یہ لیبر ڈے منایا جاتا ہے. اونر کی تعداد کم ہے اور مزدوروں کی تعداد بہت بڑی ہے. تو پہلا حق بنتا ہے اونروں کے حق میں بولے بغیر پہلے مزدوروں اور لیبروں کے حق میں بولا جائے. ضرورت تو دونوں طرف سے ہے. جہاں پر غلطیاں اور کوتاہیاں مزدوروں سے ہوتی ہیں وہاں پر اونر سے بھی ہوتی ہے، اور جہاں اونروں سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں وہیں پر مزدوروں سے بھی غلطیاں اور خامیاں اور کوتاہیاں، مسٹیکس ہوتے ہیں. لیکن چونکہ بڑی تعداد، بڑا طبقہ مزدوروں کا ہے، محنت مزدوری کرنے والوں کا ہے، تو ان کے حق میں زیادہ بولنا بہتر ہے. اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. توجہ رکھیے، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے مت کھاؤ، ناحق طریقے سے استعمال مت کرو. جو بھی اگر استعمال کرنا ہے تو ہاں، ایک صورت یہ ہے، الا ان تکون عن تراض منکم، آپ اپنے مال کو، آپ ایک دوسرے کے مال کو تبادلے کے ذریعے سے لے لو. اب ایک دوسرے کا مال، تبادلے کا کیا مطلب ہے؟ تبادلے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مال اسی کے جنس کے بدلے میں لے لو، یا کسی کے مال کو صلاحیت کے بدلے میں لے لو، یا کسی کے مال کو محنت کے بدلے میں لے لو.
اور آج پوری دنیا کے اندر ایک دوسرے کا مال جو لینے کا رواج ہے وہ ایک دوسرے کے تبادلے کے ذریعے سے ہی ہے. کوئی کمپنی کسی کو مزدور رکھتی ہے، بڑے پوسٹ پر رکھتی ہے، تو وہ اسے جو سیلری دیتی ہے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 2.5 لاکھ جو دیتی ہے وہ یوں ہی فری میں نہیں دیتی. اسی کے نیچے بیٹھنا ہے، فین کے نیچے بیٹھنا ہے، گدی پر بیٹھنا ہے، اور آپ کے مہینہ منتھلی آپ کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے آ جائیں گے اور آپ خوش رہنا، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گھومتے پھرتے رہنا، اس لیے نہیں دیتے، بلکہ آپ کو اسی کے نیچے رہنا ہے. لیکن آپ اتنی محنت کرنا ہے، آپ کو اپنی صلاحیت اس کمپنی کو مضبوط کرنے کے لیے، اس فیکٹری کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو اتنی محنت کرنا ہے، آپ کو احساس تک نہ ہو کہ میں اے سی کے نیچے بیٹھا ہوں یا سورج کے نیچے بیٹھا ہوں. اتنی محنت کرنا ہے. اس کے بعد اس صلاحیت کے بدلے، اس محنت اور جد و جہد کے بدلے میں وہ کمپنی، وہ فیکٹری، وہ ادارہ، وہ انسٹیٹیوشن آپ کو سیلری دیتا ہے. لیکن یہ ناحق طریقے سے نہ ہو، بلکہ رضامندی کے ذریعے سے ہو. پہلی ایگریمنٹ ہو جائے، اتنے گھنٹے کے بدلے میں ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنی محنت کے بدلے میں ہم آپ کو اتنا دیں گے. ایسا نہ ہو کہ ایک کہا جائے اور ایک ہو رہا ہے الگ. یہ پھر الا ان تکون عن تراض منکم کے زمرے میں نہیں آتا. حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: اعطی الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ. حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری، اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دیا جائے. اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر اونر کو جب مزدور مزدوری کر رہا ہے تو اسے دیکھتے بیٹھ رہنا چاہیے کہ اس کا پسینہ نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا، اس کے سر سے، اس کے بدن سے. کیونکہ حدیث میں پسینہ سوکھنے سے پہلے دینا ہے، یہاں پسینہ ہی نہیں نکلا. ہم تو اپنے مزدور کو فین کے نیچے بٹھا رہے ہیں، ہم اپنے لیبر کو اے سی کے نیچے بٹھا رہے ہیں، ہم تو اپنے مزدور کو ایئر کنڈیشن روم میں بٹھا کر کے کام لے رہے ہیں، پسینہ نکلا ہی نہیں. حدیث میں تو کہا جا رہا ہے کہ پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو. ہم تو اپنے مزدور کو اتنا آرام سے رکھ رہے ہیں کہ اس کا پسینہ ہی نہیں نکل رہا، تو پھر سیلری دینے کی کہاں سے بات آ گئی؟ مزدوری کہاں دینے کی بات آ گئی؟ یہ مطلب نہیں. حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تعلیمات کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کام ختم ہونے سے پہلے اس کی مزدوری تیار رکھے. یہ مطلب ہے تاکہ وہ جو اس کے بدلے میں اسے مل رہا ہے وہ خوشی سے کرے، اس کا دل چھلنی نہ ہو، اس کا دل ٹوٹ نہ جائے. وہ آپ کے اس وقت ختم ہونے سے پہلے، کام ہونے سے پہلے جب آپ اس کی تنخواہ، اس کی سیلری، اس کی مزدوری تیار رکھو گے تو وہ اور محنتوں سے، اور جد و جہد کے ساتھ، اور جوش کے ساتھ، اور اور جوش کے ساتھ وہ کام کرے گا. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ان اللہ یحب المؤمن المحترف. اللہ جل جلالہ اپنی پسندگی کا اظہار فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے مومن، ایسے مسلمان کو پسند کرتے ہیں جو ہنرمند ہو، جو ٹیلنٹڈ ہو، جو اسکل والا ہو، جو مہارت والا ہو. جس میں مہارت ہے وہ مسلمان اللہ کے یہاں بہت پسندیدہ ہے. اب مہارت اور ہنر، توجہ رکھیے، مہارت اور ہنر اور یہ پیشہ ور، یہ صرف آج کے دور میں، چونکہ آج کے دور میں کمپنیوں میں کیا ہو رہا ہے، کمپنیوں میں ڈگریز صرف گیٹ پاس کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اندر آنے دو، ڈگری دکھاؤ، اندر جائیے، حضرت سر آپ کا انتظار کر رہے ہیں. گیٹ پاس کے طور پر استعمال ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ٹیبل پر بیٹھ گئے، سائڈ میں ہٹا دیے. اب بتاؤ تمہارے اندر ہے کیا، ٹیلنٹ کتنا ہے، آپ کی اسکل کتنی بنی ہوئی ہے.
آپ کی صلاحیت، آپ کی مواہبت کتنی بنی ہوئی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اسی ٹیلنٹڈ انسان کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں، ہنرمند انسان کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ کوئی انسان، کوئی مسلمان بغیر ہنر کے نہیں رہنا چاہیے۔ جو مسلمان بغیر ہنر کے ہیں، بغیر اسکل کے ہیں، بغیر صلاحیت کے ہیں، گویا وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں ہے نہیں، وہ کسی کے اوپر بوجھ بن کے بیٹھا ہوا ہے، وہ دھرتی کا بوجھ ہے، وہ خاندان پر بوجھ ہے، وہ اس کے ماں باپ پر بوجھ ہے، وہ اس کے بیوی بچوں پر بوجھ ہے، وہ بستی پر بوجھ ہے، وہ قوم پر بوجھ ہے، بوجھ بنا ہوا ہے۔ اور ایسا بوجھل انسان اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ المؤمن المحترف، پیشہ ور اسکل والے انسان کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام میں بھی بہت سارے انبیاء سے گزرے ہیں جو پیشہ ور تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہار تھے، ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کشش دی تھی، ایسی طاقت دی تھی، ہاتھ میں لوہا لیتے لوہا پگھل جاتا، اور لوہے سے بہت سارے چیزیں گیلری وغیرہ بناتے تھے اور پھر اس کو بیچ کر اس سے اپنا گزارا کرتے ہیں۔ لوہاری کا کام یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اس کام کو کیا۔ دنیا کو لوہاری کا کام اگر کسی سے ملا ہے تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام سے ملا۔ اور انبیاء علیہ السلام میں دیکھیے دو چار مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلائی کی مہارت دی تھی، وہ کپڑا سلتے، بناتے، بیچتے، پھر اپنا گھر کا گزارا کرتے ہیں۔ اور یہاں تک بھی آتا ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصنیف اور تالیف، رائٹنگ کی ہنر دی تھی۔ قلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کی ہنرمندی حضرت ادریس علیہ السلام کو دی ہے، وہاں سے یہ چلا۔ اور اب وہ قلم کا کام چلتے 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 آج آپریٹنگ کے اوپر آیا ہوا ہے، آج ٹائپنگ کے اوپر آیا ہوا ہے، اور جو ٹائپنگ کر رہے ہیں وہ وہیں سے سلسلہ وار چلتا ہوا آیا ہے۔ یہ کوئی معمولی کام بھی نہیں ہے، تصنیف و تالیف۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑی کا کام کیا کرتے تھے، کارپینٹر تھے، بہترین کارپینٹر۔ اسی لیے تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہنر کے حساب سے کام دیا اپنی قوم کی حفاظت کا۔ طوفان آنے والا ہے، اپنی قوم کو بچاؤ۔ کیسے؟ آپ اپنی ہنر سے ایک کشتی، شپ تیار کرو اور وہ شپ لکڑی کی بناؤ۔ بہترین لکڑی کا انہوں نے استعمال شپ کو بنانے میں کیا، بنائی انہوں نے، اور وہ بھی 3-4 فلور کی بنائی، بڑے ہنر کے ساتھ، ہنرمندی کے ساتھ انہوں نے تیار کیا، ہنر تھا ان کے پاس۔ تو پتہ چلا کارپینٹری بھی یہاں انبیاء علیہ السلام کی دین ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکری چرانے کی مہارت ان کے پاس تھی، بکریاں چرانا، اور بکریاں چرانے کا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام کیا ہے۔ تقریباً تمام انبیاء نے بکری چرانے کا کام کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکری چرانے کا کام انبیاء علیہ السلام سے کیوں لیا؟ کیونکہ تمام اینیملز میں، جانوروں میں جتنی نزاکت اور جتنی نخرے بازی اس جانور میں ہوتی ہے وہ کسی میں نہیں ہوتی۔ بھیڑ کو دیکھ لو، دوسرے اور جانوروں کو دیکھ لو، بھینسوں کو دیکھ لو، وہ جب چریں گے تو ایک جگہ چر سکتے ہیں، لیکن بکریوں کو چرانے لگو، 40 بکریاں ہیں تو وہ سب الگ تھلگ ہو کر کے چرنے لگیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کو کام دیا گیا کیونکہ یہ نازک بھی ہیں اور یہ نخرے باز بھی ہیں۔ اتنے نازک ہیں، آپ غصہ آئے گا، مارو گے، ٹانگ کٹ ہو جائے گی، ٹانگ ٹوٹ جائے گی، نزاکت کے ساتھ اسے چرانا ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے یہ کام دیا ہے۔ اور انسان کے اندر بھی اتنی نزاکت ہوتی ہے۔ آپ انسانوں کو دیکھ لو، مسلمانوں کو دیکھ لو، گناہ پر گناہ کرے گا، زندگی پر حرام خوری کرے گا، حرام کاری کرے گا، بدکاری کرے گا، سود کھائے گا، گناہ کا کام کرے گا، جرائم پیشہ اس کا رہے گا۔ اور اگر جب مولوی صاحب، مفتی صاحب جمعہ کے ممبر سے اس کے اس سود خوری پر، حرام کاری پر، بدکاری پر، گناہ پر ایک جمعہ کا خطاب اگر کیا بول دیں گے، مفتی صاحب اچھے نہیں ہیں، بہت خراب بولتے ہیں، اس کی ایک گناہ پر نصیحت کریں گے تو پھر نصیحت کرنے والے کو ناراض ہو جائے گا۔ ہمیشہ گناہ کرتا رہتا ہے،
ہمیشہ گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، لڑکا ہے، بچہ ہے، نوجوان ہے، نشے میں مبتلا ہے، کبھی سگریٹ پی کے نشے کرتا ہے تو کبھی گٹکا اور گانجا پی کر کے نشہ کرتا ہے۔ ماں باپ نے کیا ایک مرتبہ اسے نصیحت کی، بیٹا ایسا مت کر، یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے، تیرا فیوچر برباد ہو جائے گا، تیرا مستقبل برباد ہو جائے گا، تیری بیوی بچے سب کے سب بہت نقصان میں آ جائیں گے۔ نصیحت کیا کر دی؟ ماں باپ سے ناراض ہو جائے گا، ماں باپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دے گا۔ اب یہ انسان کی فطرت ہے، نازک بھی ہے، نخرے باز بھی ہے، اور اسی حساب سے بچوں کی تربیت، اولاد کی تربیت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کام لیا ہے۔ عورتوں کو بھی دیکھ لیجئے، عورتوں کے اندر تو اور نزاکت ہوتی ہے۔ آج جو لڑکیاں قوم کو بدنام کرنے کے لیے غیروں کے ساتھ غیروں کا بستر بن رہی ہیں، غیروں کا بستر گرم کر رہی ہیں، اور غیروں کے ساتھ میں بھاگ کر کے جا رہی ہیں، اور اب اتنی ہمت آج آ گئی ہے، گناہوں میں مبتلا رہے گی، کالج بھی پڑھتی رہے گی، سب کچھ کرتی رہے گی، اور غیروں کے ساتھ جاتی بھی رہے گی، پارکوں میں جائے گی، ہوٹلوں میں جائے گی۔ اگر کسی مسلمان نے، غیرت مند مسلمان نے پوچھ بھی لیا، برقع پہنی ہو، مسلمان ہو، یہ کیا غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے؟ نہیں کرنا چاہیے، تمہارا کام یہ ٹھیک نہیں ہے، قوم کو بدنام کر رہی ہے، سماج کو بدنام کر رہی ہے، مسلمان اس سے بدنام ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا میں بدنامی چھائی ہوئی ہے مسلمانوں کی، ان برقعوں کی وجہ سے، مسلمان لڑکیوں کی وجہ سے۔ اتنا کہتے ہیں تو وہ لڑکی کہتی ہے تو کون مجھے پوچھنے والا؟ نصیحت صرف اتنا کیا کر دیا تو پھر وہ نصیحت کرنے والوں کو برا بھلا کہنا شروع۔ یہ انسان کی فطرت ہے، نزاکت بھی، نخرے بازی بھی، گناہ بھی کریں گے، نصیحت کرنے والوں کو برا بھلا بھی کہیں گے۔ تو بکری چرانا یہ ایک ہنر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک کام لیا۔ ہمارے اس ملک کے اندر ایک بہت بڑے بادشاہ، منصف بادشاہ، مسلمان بادشاہ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت گزری ہے۔ اس ملک کو، اس دھرتی کو، اس سرزمین کو ایسا بادشاہ کبھی ملا نہیں، اور نہ ہی آئندہ کبھی ملے گا۔ 50 سال حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک پر حکومت کی۔ 50 سال کسی نے اگر حکومت کی ہے تو سوچئے اس کے پاس اس کے خزانے کتنے ہوں گے، اس کا اکاؤنٹ، اس کا بینک بیلنس کتنا رہے گا۔ یہ حکومت کیا ابھی صرف 15 سال، کیا 16 سال، کیا 17 سال کا حکومت انہوں نے کر لیا، اور پھر اس کے بعد ان کے خرید و فروخت کو دیکھ لو، ایم ایل اے کو خریدنا فروخت کرنا دیکھ لو، حکومت کو گرانا، اوپر لانا دیکھ لو، کس کو خریدنا، میڈیا کو کیا خریدنا ہے، پیسہ کتنا ہوگا، کروڑوں سے لاکھوں اربوں پیسہ کتنا ہوگا، اور بولی جو لگائی جاتی ہے کہ اتنے کروڑوں میں یہ خریدا گیا، اتنے کروڑوں میں یہ خریدا گیا۔ کیا بات ہے، کہاں سے آ رہا ہے یہ خزانہ؟ صرف 15 سال 16 سال کی حکومت کر لی، خزانے کے خزانے اپنے پاس رکھ لیے۔ لیکن اس بادشاہ کو دیکھ لو، جو قوم نے ان کی قدر نہیں کی، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والی قوم نے ایسا منصف بادشاہ اس سرزمین پر نہیں دیکھا، لیکن کبھی انہوں نے ان کی قدر نہیں کی۔ 50 سال اس منصف بادشاہ نے حکومت کی ہے۔ پتہ ہے ان کی زندگی کے بارے میں کہ ان کا گھر کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ ان کا گھر کا گزارا ہوتا تھا، وہ قرآن مجید اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے، قرآن مجید اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے، اس کو بازار میں فروخت کرتے تھے، اس کے ایڈیشن کو مارکیٹ میں لایا کرتے تھے، اس سے جو پرائس ملا کرتے تھے وہ پیسے لے کر کے اپنے گھر کا گزارا، پوری حکومت جب تک رہی 50 سال تک انہوں نے اسی پیسوں سے، اسی آمدنی سے اپنا گھر کا گزارا کیا ہے۔ یہ ہوتے ہیں انصاف پسند بادشاہ۔ آج ایک قوم کے اندر بتاؤ کہ ایسا بادشاہ گزرا ہوگا؟ اتنی حلال کمائی کا جذبہ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر تھا کہ ایک مرتبہ ان کے استاذ محترم، حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ محترم جو کہ نور الانوار کے مصنف ہیں، نور الانوار کتاب عالمیت کی کورس میں پڑھائی جاتی ہے، عالمیت والوں کو پڑھائی جاتی ہے نور الانوار، ان کے مصنف حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے مصنف ہیں، استاذ ہیں۔ جب ایک مرتبہ پڑھا رہے تھے حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوش ہو کر خوشحال ہو کر انہوں نے 54 دے دیا، انہوں نے اس کو رکھ لیا، انہی کی حکومت چل رہی ہے۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت اس ہندوستان پر، اور یہ ہندوستان صرف اتنا ہندوستان نہیں،
جس کے اندر بنگلہ دیش بھی ہیں، سری لنکا بھی ہے، افغانستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، چائنا کے بہت سارے مغربی علاقہ ہیں اور نیپال ہے، بھوشان ہے، یہ سارے کے سارے پورا غیر منقسم ہندوستان پر اس بادشاہ نے حکومت کی، اور ان کو ہدیے میں کتنے دے رہے ہیں؟ صرف 54 دے رہے ہیں، 54 لے لیے۔ استاذ محترم نے بڑے خوش ہو کر کے آج میرے شاگرد نے مجھے ہدیہ دے دیا، تحفہ دے دیا، لے لیا، چلے گئے، وقت گزر گیا، اور جب زکوٰۃ کے مسائل، زکوٰۃ لینے کا مسئلہ آیا، ٹیکس لینے کا مسئلہ آیا، تو جب پتہ چلا کہ ان کے استاذ محترم کے پاس بہت سارا مال آ گیا، بہت سارا مال، حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی رپورٹ پہنچی کہ اتنا مال ہمارے استاذ محترم کے پاس کہاں سے آ گیا؟ یہ استاذ محترم تو بڑے غریبی اور سیدھے سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے والے تھے، اتنا بڑا مال کہاں سے آ گیا؟ بلا کر کے پوچھا استاذ محترم کیا ماجرا ہے بتائیے، کہا آپ نے فلاں موقع پر، فلاں خوشی کے موقع پر آپ نے جو 54 مجھے دی تھی، اس 54 سے میں نے بزنس میں لگا دیا، انویسٹ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس 54 کی برکت سے اتنا مجھے سب کچھ دے دیا، آج بکریوں کا ریوڑ ہے، آج کھیت کھلیان ہے، آج میرے پاس پراپرٹی ہے، یہ سب آپ کے ایک 54 کی برکت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے کم وقت میں مجھے اتنی ترقی دی تھی۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انہوں نے نور الانوار کے استاذ محترم نے پوچھا کہ اس 54 کی اتنی برکت ہوئی، کیا بات ہے، اس 54 کی کیا خصوصیت تھی؟ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ 54 جو میں نے آپ کو خوشی کے موقع پر دی تھی، وہ 54 کا راز یہ ہے کہ رات میں اندھیرا تھا، اندھیری رات تھی، بارش برس رہی تھی، اس بارش برسنے کے اندر میں مزدوروں کی لباس میں باہر چلا گیا، محلے میں چلا گیا اور دیکھ رہا تھا کہ میری رعایا میں کون پریشان ہے، اس کی پریشان حال کو میں دور کر دوں گا، اس کی تکلیف کو دور کر دوں گا۔ ایک بڑھیا کا گھر چھت سے پانی ٹپک رہا تھا، پانی اندر آ رہا تھا، اس نے مزدور حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ نے جا کر کے مزدور کی شکل میں پوچھا کہ بڑھیا کیا آپ کو کسی کی ضرورت ہے تو بتاؤ، کسی کام کی ضرورت ہے تو بتاؤ، میں آپ کی ہیلپ کر دوں گا، لیکن مجھے کچھ اس کے اوپر اجرت دے دینا، جو آپ کو خوشی سے وہ دے دینا۔ لہٰذا اس بڑھیا نے ان سے کام لیا، کام صاف لیا، اپنے گھر کی صفائی کی، جو پانی ٹپک رہا تھا اس کو بند کر دیا، اور آخر میں اس 54 کو حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر ٹکا دیا، ہینڈ اوور کر دیا اور کہا کہ جاؤ یہ آپ کی مزدوری ہے، وہ مزدوری میں نے آپ کو خوشی میں دی تھی۔ یہ ایسے منصف بادشاہ گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حلال کمائی میں اتنی برکت رکھا ہوا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ حلال کمائی کے ساتھ ساتھ ایمانداری کے ساتھ وہ اپنا بزنس بھی کریں، اپنی کاروبار بھی کریں، اپنا پراپرٹی کو بڑھانے کی فکر بھی کریں، خوب ترقی کرنے کی بھی فکر کریں۔ حلال کمائی باپ دادا کی ہے بول کر بیٹھ کر نوابوں کی طرح کھانے والا نہ بنے، پیٹ بڑھانے والا نہ بڑھے، یہ نہیں ہونا چاہیے جو آج مسلمانوں کے اندر آ گیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو ہنر مندی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہنر مند اسکل والے مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ تو یہ مزدور کس کو کہتے ہیں؟ مزدور کی تعریف، لغوی تعریف یہ ہے، اجرت کے بدلے میں کام کرنے والے شخص کو مزدور کہا جاتا ہے، جو بھی اس کا معاوضہ لے لے اس کو مزدور کہا جائے گا، کمپنی میں ہو، فیکٹری میں ہو، شو روم میں ہو، دکان میں ہو، انسٹیٹیوشن میں ہو، جہاں بھی ہو اس کو جو ہے مزدور کہا جاتا ہے۔ لیکن مسجد اور مدرسے میں خدمت کرنے والے کو مزدور نہیں کہیں گے۔ یہ خدمت کا جو بدلہ ہے، ایک قرآن کی آیت سکھانے کا بدلہ پوری دنیا کے خزانے بھی اس کا بدلہ نہیں بن سکتے، تو کس کا دیا جاتا ہے؟ وہ وقت کا بدلہ دیا جاتا ہے، وقت کا بدلہ۔ اس کی اور تفصیلات ہیں، مجھے اس میں جانا نہیں ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا صلاحیتوں کے بدلے میں چلتی ہے، ہر شخص ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ کوئی اگر کارپینٹری کے اندر محنت کرتا ہے، کوئی گاڑی کی ریپیری میں محنت کرتا ہے، اس کے اندر اس کے پاس وہ ہنر موجود ہے، تو وہ سلائی کا ہنر اس کے پاس نہیں ہے، کپڑے خریدنے کے لیے وہ کسی ہنرمند کے پاس ہی اسے جانا ہی پڑے گا۔ کسان جو محنت کر کے کھیت سے کھلیان نکالتا ہے، فصل نکالتا ہے، اس کے پاس جا کر کے دانا خرید کر، چاول خرید کر کھانے کا انتظام اسے خود کرنا پڑے گا۔ اگر وہ یہ سوچے کہ نہیں میں سب کچھ کام کروں گا، گاڑی ریپیئر ہوگی تو میں ہی کام کروں گا، اور کپڑے اگر پہننا ہے تو میں ہی بن کر کے پہنوں گا، اور نہیں مجھے کھانا ہے تو میں ہی کھیت میں محنت کر کے کسان کے طور پر میں کروں گا، یہ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔
ہر ایک انسان سب کچھ کام نہیں کرے گا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس کے ہاتھوں کو دیکھا، ان کے ہاتھ میں محنت کی وجہ سے گڈھے پڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی رسول کے ہاتھ کو محنت مزدوری کر کے جو ہاتھ میں گڈھے پڑے ہوئے تھے، ہاتھوں کو لیا، بوسہ دیا، چوما، پیار کیا اور کہا ان اللہ یحب المؤمن المحترف۔ اے صحابی رسول یاد رکھو، اللہ ہر پیشہ ور سکل والے مسلمان کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اے صحابی رسول آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت، گڈھے پڑے ہوئے ہیں، اتنی محنت دوڑ دھوپ کرنے کی کیا ضرورت، تھوڑا آرام کر لیتے، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اسے ہمت دی، حوصلہ بڑھایا، تم جو محنت کر رہے ہو یہ محنت آپ کو اللہ کو بہت پسند ہے، تمہیں یوں سست بیٹھے رہنا، یوں کھاتے پیتے بیٹھے رہنا، باپ دادا کے پراپرٹی پر بیٹھ کر کھاتے پیتے رہنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حوصلہ بڑھایا، تم محنت کر رہے ہو اور آگے بڑھو، جتنی محنت کرو گے، جتنی ترقی کرو گے، اللہ کو خوب پسند ہوگا۔ اپنا ہنر بڑھاؤ، اپنی اسکل بڑھاؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کے ذریعے سے پوری امت کو میسج دے دیا، بغیر ہنر والا اللہ کو پسند نہیں، اسلام اسے پسند نہیں کرتا۔ اور پھر مزدوروں کے حقوق میں دیکھ لیجئے، مزدوروں کے حقوق میں دیکھ لیجئے، اللہ کے ایک غیر مسلم یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی صفائی کیا کرتا تھا۔ وہ لڑکا ایک مرتبہ بیمار ہوا، کئی سالوں سے محنت کیا کرتا تھا، صفائی کا کام کیا کرتا تھا، اور وہ بھی معاوضے میں کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بیمار ہوا، تیمارداری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، اونر کی شکل میں پہنچے ہیں، غیر مسلم ہیں، مسلمان نہیں ہیں، بیمار ہوا، گھر پہنچے، یہودی کا بیٹا ہے، یہود باپ بھی موجود ہیں، بیمار میں بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھا مرض الوفات میں ہے، آخری وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بچے آپ کلمہ پڑھ لو۔ وہ لڑکا باپ کی طرف دیکھتا ہے، باپ کی طرف دیکھ کر پرمیشن لیتا ہے کہ میں حضور کی اس بات کو مانوں کہ نہ مانوں۔ ایسی حالت میں بھی، مرنے کی حالت میں بھی، سکرات کی حالت میں بھی باپ کی طرف دیکھتا ہے۔ اور آج مسلمانوں کا کیا ہو رہا ہے دیکھیے، بچہ جو بڑا ہوتا ہے، بڑا ہونے لگتا ہے، باپ کو پاگل اور دیوانہ سمجھنے لگتا ہے، اور یوں سمجھتا ہے کہ یہ جانور ہیں۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ جہاں سے ہم تعلیم پڑھا رہے ہیں بچوں کو، یہ وہاں سے آیا۔ جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ تعلیم و ایجوکیشن سسٹم آج ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو یہ سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے جننے والا جانور کی طرح ہوتا ہے۔ جانور کو جس طرح جننے کے بعد ماں باپ اور باپ کے تعلقات جس طرح نہیں ہوتے، اس کو ایک طرف چھوڑ دیا جاتا ہے، ماں بچے ایک طرف ہوا کرتے ہیں، اسی طرح یہ جننے والے ماں باپ بھی اسی کے حیثیت ہوتے ہیں۔ جب یہ بوڑھے ہو جائیں گے، اولڈ ایج میں چھوڑ دو، ان کی وہاں پر تیمارداری ہوگی، آپ کو خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سسٹم ملا ہے، یہ سسٹم ملا ہے، تو اسی لیے آج اطاعت بھی نہیں، فرما برداری بھی نہیں، بچے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کریں، کیونکہ وہاں سے یہ سسٹم ملا ہوا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے 2027، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں سخت عذاب نازل کریں گے۔ ایک وہ جو اللہ کا نام لے کر اللہ کی قسم کھاتا ہے اور وہ کام نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں بڑی سختی کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ اور دوسرا وہ شخص جو آزاد آدمی کو بیچ دے، آزاد آدمی کو بیچ دے، غلام بنا کر کے بیچ دے۔ وہ اس زمانے میں تھا، اس زمانے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ بچے کو کڈنیپ کر دو اور بیچ دو، لڑکیوں کو کڈنیپ کر دو اور بیچ دو، نوکری کے بہانے، جاب کے بہانے سعودی عرب لے کر کے جاؤ اور وہاں بیچ دو، اور جسم فروشی کے دھندے میں، کاروبار میں لگا دو۔ یہ اس زمانے کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ایسے کام کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سخت معاملہ کریں گے قیامت کے دن۔ اور تیسرے قسم کے وہ ہیں جو اجرت پر رکھتا ہے کسی مزدور کو یہ کہہ کر کے فلاں وقت تک تیرا کام ہوگا، اور مزدوری دینے کے بعد کہے گا، اور مزدوری ختم ہونے کے بعد جب مزدوری نہیں دی جائے گی اور جب وہ اس کا دل تڑپتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے شخص کے ساتھ بھی، ایسے اونر کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں بڑا سخت کا معاملہ کریں گے۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ ان کے تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ وہ اپنے نوکر کو، اپنے امپلائیز کو وہ کھلاتے تھے جو وہ خود کھاتے تھے، وہ پہناتے تھے جو خود پہنتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ یوں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نوکر کو وہ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، وہ پہناؤ جو تم خود جو خود پہنتے ہو۔ یہ مزدوروں کے حقوق میں سے یہ بات آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا آج کے اس لیبر ڈے کے دن پر جو کہ انٹرنیشنل لیول پر منایا جاتا ہے، یہاں ہمارے اعظم نگر میں بھی، بیلگام میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی ماتحت میں بہت سارے امپلائیز کام کر رہے ہیں۔ ہمیں ان تمام اونرز کو چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا عزت کا مقام دیا ہے، ان تمام تعلیمات کو ہمیں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے ماتحت میں چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، جو بھی ہو، آپ ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، بھلائی کا معاملہ کریں، رحم دلی کا معاملہ کریں۔ وہ تعلیمات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ میں کیا ہے، ان تمام چیزوں کو وجہ لانے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ہمارے ان مسلمانوں کے ان کے ساتھ میں اونروں کا ان کا ایسا تعلقات کرنے سے اسلام پھیلے گا، تعلیمات پھیلے گی، اخلاق پھیلے گی، اور پھر اس کے بعد جب یہ ماتحت دوسری جگہ چلا جائے گا، وہاں اس کے ساتھ میں اگر غیر منصفانہ بات ہوگی تو وہ یہ کہے گا کہ فلاں مسلمان شخص تھا، وہ میرا اونر تھا، کیا رحم دلی کے ساتھ پیش آیا کرتا تھا، کیا اس کے اخلاق تھے، یہ وہ کہنے پر مجبور ہو جائے اور اسلام کا نام روشن ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔